اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو، اللہ کی بات کو مانو، اس کی بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا رب ہے اور جو تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا رب ہے، ان سب کا خالق ہے، سب کو بنانے والا اور سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم کو دوزخ اور عذاب سے بچنا ہے تو صرف یہی صورت ہے کہ تم اس کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسے فرش بنا دیا اور آسمان کو ایسے چھت بنا دیا جیسے کوئی چھت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا کر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے زمین میں رزق پہنچایا۔ یہ سارے چیزیں تم جانتے ہوئے پھر دوسروں کی عبادت کرنا، یہ تو بہت ہی بڑی خیانت ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیے اور پھر پانی برسایا، زمین پہ رزق مہیا کیا۔ تو کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے؟ کسی اور شریک نے اتنا کیا کیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ نہ کسی دوسرے نے آسمان بنایا، نہ کسی دوسرے نے زمین بنائی۔ تو یہ سارے بنانے، آسمان اور زمین کا بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب زمین کے اوپر ہم کوئی بھی آدمی اگر گھر بناتا ہے تو تم دیکھتے ہو کتنے مصیبت میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا زمین جو بچھا دیا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ۔ لہٰذا دوسروں کو اگر اس کا مقابل ہم ٹھہرائیں گے تو یہ ہماری، سمجھو ہم خیانت کر رہے ہیں، اب سمجھو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور سمجھو ہم چوری کر رہے ہیں، چور ہیں۔ تو لہٰذا چور کو اور خیانت کرنے والے کو تو آپ جانتے ہی ہیں، دنیا میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو ہم برا کہتے ہیں اور اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک چوری ہے اور یہ بری بات ہے، تو ایسے سمجھو اس کا بھی سزا پھر آگے تیار ہے۔ تو اگر تم لوگ دوسروں کو اس کے مد مقابل ٹھہراؤ گے، تو اگر تم دوسروں کو اس کے مد مقابل نہیں ٹھہراؤ گے تو پھر سمجھو جو ادھر تم زندگی گزار رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ تو بہت بڑا اجر ہے جنت میں۔ اگر تم لوگ یہ باتیں سن کر کے یعنی آدمی شک کر رہا ہو نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 23 میں کہتا ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہو تم سب مل کر کے ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر طاقت ہے تو بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جنہوں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، جنہیں تم خدائی کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے تم بلاؤ، بزرگوں کو سب کو بلاؤ اور صرف ایک صورت بنا کے دکھاؤ، صرف اللہ کو چھوڑ کر کے تم جس کو چاہو بلا لو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تم اللہ کے بارے میں تو شک کر رہا ہے نا انسان کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر قرآن میں کسی کو بھی شک ہو تو وہ صرف ایک صورت بنا کے لائے ایسی بس۔ اگر اس کتاب میں کچھ شک کرنے کی گنجائش ہو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم سچے ہی ہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ، پھر تم یعنی سچے ہو سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم ہے، لہٰذا یہ سراسر سچ ہے، کیونکہ اگر سچا نہ ہوتا تو یہ چیلنج کبھی نہ کرتا۔ تو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہو تمہاری بزرگوں کو، ولیوں کو، جن کو بھی پکارو اللہ کے سوا، اگر ان کے اندر کوئی ہمت اور طاقت ہے تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو لہٰذا یہ اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن واقعی سچ ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں اترا تھا، ابھی 1400 سال ہو گئے، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن پہلے بھی سچ تھا، ابھی بھی سچ ہے، تو انشاءاللہ دنیا جب تک رہے گی یہ قرآن کریم رہے گی اور یہی حالت میں انشاءاللہ سچی رہے گی۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، یعنی اس جیسا صورت کبھی نہیں لا سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کیا گیا ہے، یعنی جو صرف انتظار میں بیٹھا ہے آگ، جو منکر ہیں اللہ کے، جو مانتے نہیں ہیں اللہ کو اور یہ نہیں سمجھتے کہ یعنی ایک طاقتور اللہ بھی ہے، تو وہ آگ تیار ہے۔ لہٰذا جو پتھر ہیں وہ ان پتھروں کے لیے اور ان انسانوں کے لیے
کیونکہ پتھروں کے لیے اس لیے ہے کہ پتھروں کو انسان پوجا کیا کرتے ہیں نا، پتھروں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے اللہ ہیں، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پتھروں کو بھی یعنی آگ میں ڈال کے پھر ان کو دکھاؤں گا، دیکھو تم شرم کرو، جن کو تم اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے نا، آج وہ بھی تمہارے ساتھ ہی آگ میں ہیں، تو اگر یہ خدا ہوتے تو آگ میں ہوتے، تو لہٰذا اس لیے بچو اس آگ سے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب کو پڑھ کر کے عمل کریں، یعنی اس کے مطابق ہی عمل کرتے رہیں، اور انہیں تم خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل یعنی کئی صورتوں والے ہوں گے، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہذا جو لوگ بھی قرآن کریم کے اوپر یعنی پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکتا ہے اس سے رکتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیتا ہے کام کرنے کو وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو جو دنیا میں جو پھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے یعنی ملتے جلتے پھل بھی ان کو دیے جائیں گے ادھر جنت میں۔ دوستو آیت نمبر 26 جو ہے یہ ان مشرکین کو جواب بھی ہے، اور کیونکہ وہ جو مشرکین تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ مکڑی، مچھر اور ایسا مکھی وغیرہ کی جو مثالیں دی ہیں، تو وہ لوگ مذاق کرتے تھے، یعنی یہ کیسا کلام ہے کہ اس کے اندر تو یعنی مچھر یا مکڑی ایسا مکھی وغیرہ کی مثالیں ہیں، کیونکہ آج سائنس نے ترقی کیا نا، آج ہمیں سائنس بتاتا ہے کہ مکھی ایک کیا چیز ہے، یعنی مکھی کے اندر کتنی ساری چیز موجود ہیں، اور مچھر جو ہے اس کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں۔ جو طاقت مچھر کے اندر ہے وہ ہاتھی کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی کسی جانور کو بھی ایسا اتنا یعنی ذلیل نہیں کرتا جتنا مچھر کرتا ہے۔ مچھر تو شیر کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اگر کان میں گھس جاتا ہے کہیں میں بھی اس کو جا کے تنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں مچھر یا مکڑی کے یعنی اس چیزوں سے مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ آیت نمبر 26 ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے، یعنی اللہ کو کیا کام ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق اور گناہ گار اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مچھر ایک کتنا طاقتور جانور ہے، تو اس کا تو اندازہ کیونکہ آج آپ لگا سکتے ہیں، آج تو سائنس موجود ہے نا، سائنس نے یہ خود پروف کیا ہے کہ ایک مچھر جو ہے اس کے اندر اس کی کتنی ساری نسلیں ہوتی ہیں، اور ایک مچھر کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بہتوں کو میں گمراہ کرتا ہوں اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہوں۔ تو لہٰذا گمراہی میں آپ یہ اندازہ لگا لیجیے، یعنی اس زمانے میں اتنا سائنس نہیں تھا، ترقی نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ شاید ایسی مثالوں کو سن کر کے وہ کہتے تھے کہ یعنی یہ کیسا کلام ہے، ہنستے تھے۔ تو آج تو سائنس موجود ہے نا، آج آپ سائنس پہ جا کے تھوڑا سا آپ مچھر کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یعنی مچھر ایک کیا چیز ہے، اور اس کا ایک زہر جو ہے وہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ میں بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں، ایسی مثالوں سے بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہوں۔ جو لوگ جان لیتے ہیں کہ یعنی اس مثال کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، یعنی مچھر تو ایک عام چیز نہیں ہے نا، اس کے اندر بھی بہت یعنی چیزیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے آج ہم کو ایسی صورت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں آسانی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے شاید ان کو یہ آسانی نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد
توڑ دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے گا کہ اللہ کے عہد یعنی یہ کیا ہے، یعنی کس نے عہد توڑا ہے؟ تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ جب آدم علیہ السلام یعنی جب تخلیق میں آیا تھا تو اس وقت سبھی روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم تمہاری ہی بندگی کریں گے، اے اللہ صرف تیری بندگی کریں گے اور ہم فساد نہیں پھیلائیں گے، یعنی ہم امن سے رہیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ عہد یعنی عہد کر لینے کے بعد وہ عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا انہیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو حکم دیا ہے کہ وہ جو عہد آپ نے کیا تھا کہ اپنوں کے ساتھ یعنی ہم اچھے سے رہیں گے اور ملک میں فساد نہیں مچائیں گے، غریبوں کا مدد کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف اللہ کا عبادت کریں گے، پوجا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا جوڑنے کا اس کو جوڑنے کی بجائے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں الٹا فساد مچاتے ہیں بجائے کہ امن برپا کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان میں مبتلا کیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ پہلے ان کی روحوں نے وعدہ کیا تھا، تو اب وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے حق آتا ہے، جب یہ ان کے سامنے یعنی قرآن کریم کی آیتیں آتی ہیں تو وہ حق سے انکار کرتے ہیں، الٹا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ در حقیقت ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو وہ نقصان کیا ہے؟ وہ تو پورے قرآن ہی آگے بتا رہا ہے نا کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے، قیامت کا دن ہے۔ تو لہٰذا اس عذاب سے خود کو بچاؤ، صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو عہد بھی کیا گیا تھا انسانوں سے، یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ صرف کافروں سے تھا، مسلمانوں سے نہیں تھا، سبھی سے تھا۔ تو لہٰذا مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کی عہد کے اوپر پورا نہیں اترتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ، بس نام کے یا آئی ڈی کارڈ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 28 میں وہ جو روح والا جو معاملہ تھا ہم نے بتایا تھا نا کہ یعنی سبھی روح نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ آپ ابھی اس بات کو سمجھیے گا ذرا، ٹھیک ہے نا، غور کیجیے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان لے گا، یعنی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا اسی بات سے ہی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار یعنی پہلے جو ہمیں پیدا کیا تھا ہماری صرف روح ہی بنی تھی، تو روح کیسا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ ان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح کا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا، شاید کوئی دھواں ہوتا ہوگا ایسا کچھ نارمل، لیکن اللہ ہی واللہ عالم کیسا ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بے جان تھے، تمہیں میں نے جان عطا کی، تمہیں موت دی، اور پھر سے تمہیں یعنی زندہ کروں گا اور تم لوٹ کر میری طرف آؤ گے۔ تو تم کفر کس طرح کر سکتے ہو؟ اللہ کا ناشکری کس طرح کر سکتے ہو؟ اللہ کا ناشکری یہ نہیں ہے کہ یعنی اللہ کو آپ نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ نے جو باتیں اتاری ہیں نازل کی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، لہٰذا یہ بھی ایک کفر ہے، سمجھو۔ تو اس کفر سے خود کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ جو بات آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھی تھی، ابھی پھر سے آیت نمبر 29 میں یہ رکوع کے آخر میں یہ بات پھر سے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، پھل ہیں، درخت ہیں، جو بھی ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بلند بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین پیدا کی اور زمین کے اوپر پانی برسایا اور تمہارے لیے پھل اور سبزیاں اور درخت وغیرہ سب کچھ اگا دیے، اور جو جانور ہوتے زمین پر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسی نے ہی بنائے ہیں۔ تو اوپر کی طرف توجہ فرمائی، یعنی 7 آسمان بناتی بلند بلند بہت، اور لہٰذا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
تو لہٰذا اتنے جو چیزوں جو بنا سکتا ہے تو کیا وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک مچھر ہے، مچھر کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اور کیڑی جو ہوتی ہے زمین کے اوپر جو رینگنے والی کیڑی کے کتنے ٹانگیں ہوتی ہیں، کتنا اس کو طاقت ہوتا ہے، جو کیڑی آپ کو کاٹ لے تو کتنا آپ کو تکلیف ہوتا ہے، تو اتنی نفیس چیزیں بناتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اگر کوئی غور کرے تو بے شک وہ جان لیتا ہے کہ ایک کوئی ہستی موجود ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کس طرح سے ناشکری کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، اور تمہیں قیامت کے دن بھی لوٹ کر میرے سامنے ہی آنا ہے، تو اس دن کس طرح تم سامنا کرو گے اللہ کا۔ تو لہٰذا یہ جو 8 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ آیتیں بہترین آیتیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانیاں گن کر کے بتائی ہیں، کس طرح زمین پیدا کی، زمین کی چیزیں پیدا کی، اور تمہیں کس طرح پیدا کیا، اور تمہیں کس طرح رزق دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو اتنی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، پھر بھی ہم اس کی ناشکری کریں تو افسوس ہے پھر ہمارے اوپر۔ جو قیامت کا دن ہوگا وہ تو بہت ہی بھاری دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اوپر عمل کرو، اور میرے لیے بھی دعا کرو، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آیت نمبر 30 کے ساتھ۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔